کرتا چلا جاؤں کہ ہمارا 1 to 11 یعنی آج ہم 11th لیسن کمپلیٹ کر رہے ہیں. اس کی ورک بک آپ نے حسین صاحب کب جمع کرانی ہے؟ انہوں نے آج ہمارا لیسن 11 کمپلیٹ ہو رہا ہے. اس کو فنش کر کے تو فنش کر کے آپ نے ہمیں ورک بک کے جو پیجز جو ہیں ہمیں اس کی پکچر بھیجنی ہے حسین صاحب، انہوں نے فوٹو بھیجنی ہے. اور مسز نغمہ جو ہیں وہ بھی ذرا کوآرڈینیٹ کریں تاکہ ورک بک ہم تک ٹائم پہ پہنچ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 1 سے 11 کے بعد ہمارا ایک مڈ کوئز ہوتا ہے. کوئی گھبرایا تو نہیں کوئز کا نام سن کر؟ ویسے گھبرانا بھی ایک اچھی بات ہے لیکن تھوڑا سا گھبرانا، کیونکہ اسٹوڈنٹ کی پہچان ہی یہی ہے. اسٹوڈنٹ کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس میں 2 خاص خوبیاں ہوتی ہیں کہ جب کوئز کا ذکر کیا جائے تو اس کو تھوڑی سی گھبراہٹ یا انیزینس یا ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے. اور دوسری خاص صفت یہ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی کہ جب اس سے کہا جائے کہ چھٹی ہو گئی ہے یا چھٹی ہے، اگلے ہفتے چھٹی ہے، تو اس کا دل خوشیوں سے باغ باغ ہو جائے. اگر آپ میں یہ دونوں صفات ہیں تو آپ صحیح اسٹوڈنٹ ہیں. تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگلے ہفتے چھٹی ہے. یس، نو لیسن. نیکسٹ سنڈے ہم لیسن ہی پڑھیں گے، تو آپ گھر پہ جو ہے نا اس کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں. اس سے اگلے سنڈے کو انشاءاللہ ہم ریویژن کریں گے. 1 سے 11 جو اسباق ہیں اس کے کویسچنز آپ بھی لے آئیں. ہم ایک ریویژن کوئز بھی کریں گے اور آپ کے کویسچنز کو آنسر بھی کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے، اگلے سے اگلے ہفتے. سو اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن 11A کمپلیٹ ہوا اور اب ہم شروع کرنے لگے ہیں لیسن 11B. اور 1 منٹ کی ہم بریک لے لیتے ہیں اور گہرا سانس بھی لے لیتے ہیں. آئیے گہرا سانس لیتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہوم ورکس بھی کر رہے ہیں اور آپ سیکھ بھی رہے ہیں. اور آج لیسن 11B کے بعد ہم 15 منٹ کا کم از کم کویسچن آنسر سیشن بھی کریں گے. اور اس کے بعد حسین صاحب اور مسز نغمہ موجود ہوں گے فردر کویسچنز کے لیے بھی. تو آئیے اب ہمارا آخری حصہ ہے، یعنی اس کے بعد چھٹی ہے. تو ون لاسٹ ایفرٹ. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی جی. ابھی پچھلے کا بتایا تھا نہیں ہے تو لا کیوں نہیں لگتے؟ لا کا لفظ آپ کی آواز نہیں پہنچی مجھے، لیکن میرا خیال آپ کا سوال کچھ لا سے تھا کہ ہم نے لا کیوں استعمال. آئی ایم ناٹ شیور آپ کا کیا کوشچن تھا. کہ ایک لا ہوتا ہے نہیں کے لیے، ہم نے استعمال کیا لم استعمال کیا. کیا یہ کوشچن ہے آپ کا یا کچھ اور ہے؟ جی ماں خلا کا اور ماں بھی تھا. دیکھیے ہم نے اچھا ماں خلا کا یہ کوشچن ہے، سوری. ہم نے ماں کو استعمال کیا جب میں نے خلقہ کو نگیٹ کیا. اچھا تو ہم پڑھیں گے کہ ٹپیکلی جب ہم ماضی فعل ماضی کو جب ہم نگیٹ کرتے ہیں تو ماں کے ساتھ کرتے ہیں، جنرل رول. اور جب فعل مضارع پڑھیں گے یعنی پریزنٹ اور پاسٹ ٹینس، اس کو ہم لا کے ساتھ جو ہے نگیٹ کریں گے. تو یہ ضروری نہیں ہے بٹ ایک جنرل سا قاعدہ ہے فار سٹارٹرز کہ ماں کا استعمال ہم ٹپیکلی اور جگہ پہ بھی کریں گے، لیکن فعل ماضی سے کو اگر ہم نے نگیٹ کرنا ہے تو ماں سے کریں گے موسٹ آف دا ٹائم. اور اگر فعل مضارع کو ہم نے نگیٹ کرنا ہے تو ہم اس کو کریں گے لا سے موسٹ آف دا ٹائم. میں موسٹ آف دا ٹائم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قواعد ہوتے ہی ایسے ہیں کہ ایکسیپشنز ان میں آتی رہیں گی. I hope that answers your question for now. Does it? اچھا میں امید کر رہا ہوں آپ کو میری آواز اور تصویر پہنچ رہی ہے. ڈاکٹر نغمہ اگر کنفرم کر دیں کائنڈلی.
سائنس کی بھی اور آپ کی بھی. الحمدللہ. میں اسپیشلی ویری تھینکفل ٹو آل مائی فرینڈس اینڈ ویری کلوز فرینڈس جو کہ مختلف جگہوں پہ اس دنیا میں رات کے 12-1 بجے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرام نیوزی لینڈ, فرام کینیڈا, فرام یو کے اینڈ فرام یو ایس. تھینک یو سو مچ. اینڈ فرام سعودیہ, جزاک اللہ خیر فار بینگ وتھ اس اینڈ ایوری باڈی فرام پاکستان. تو آئیے فعل ماضی کا بقیہ حصہ آج ہم کور کرتے ہیں اور آج ہم نئے افعال سیکھیں گے. سو آئیے کیسے سیکھیں گے؟ سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتلائیے, دل سے مل کر. تو یہ ہو جائے گا TPI, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اسم, فعل اور حرف, اس کی بحث چلتی رہے گی ہماری عربی جب تک عربک کے اینڈ لیسن تک بھی چلتی رہے گی. یعنی آپ کا چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن کے الفاظ دیکھیں تو ان میں سے کوشش کریں کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اسم کون سا ہے, حرف کون سا ہے, فعل کون سا ہے. تو آج ہماری بحث اور فوکس پوائنٹ ہے فعل. فعل ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جن سے کام ہونے یا کام کرنے کا پتہ چلے, اور یہ فعل ماضی بھی ہو سکتے ہیں, گزرا ہوا زمانہ بتا سکتے ہیں, حال کا زمانہ, مستقبل کا زمانہ, اور یہ امر یعنی حکم کے معنی میں بھی آ سکتے ہیں. آئیے تھوڑا سا ایک ریویژن دیکھتے ہیں کہ ہم ریویژن میں ہم نے ہو, ہم, یہ کافی دفعہ سے ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو 7 ٹکڑے ہیں جب اسم کے ساتھ آتے ہیں تو کیا معنی دیتے ہیں؟ پوزیشن کا, یور بک, مائی بک, یورز آر. اور جب آتے ہیں حرف کے ساتھ تو یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ فرام ہم, یعنی اس میں سے, ان سے, آپ سے, مجھ سے. اور ہم اس کو پڑھیں گے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جب آگے باری آئے گی. تو فعل کے ساتھ بھی یہ ایڈ ہوتے ہیں, ہو, ہم, کا, کم, فعل کے ساتھ بھی ایڈ ہو جائیں گے. تو لیکن جو ہم نے اب تک ٹیبل پڑھا ہے اس کے اینڈ پہ فعلتا, یو, فعلتو, آئی, فعلتم, یو آل, اور فعلنا وی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو آئیے ورب فعلا, فاتحہ, نصارہ, داربا. میں نے آپ سے کہا تھا ہم 4 ٹائپس آف ورب پڑھیں گے. پہلے ٹائپ کو میں نے کہا تھا فا کہیں گے, اور فا میں ہم نے 3 وربس پڑھے. کون کون سے پڑھے؟ ہم نے پڑھا فعلا, فاتحہ اور جعلا. میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں یہ آپ یاد کر لیں کہ فا گروپ میں ہم نے 3 پڑھے. اب اس کو فا گروپ کیوں کہتے ہیں یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں آپ کو کچھ عرصے بعد بتاؤں گا کہ ان کو ہم نے کس بیسس پہ الگ کیا ہے. ہم نے کس بیسس پہ ان کو الگ کیا ہے وہ بیسس ہم ڈسکس کریں گے. فی الحال آپ کے لیے جو آپ نے یاد کرنے کہ فا گروپ میں یہ 3 ہیں, اور نون گروپ کے بھی آج ہم نے پڑھے ہیں, 4 پڑھے ہیں نون گروپ میں. کون کون سے؟ نصارہ, اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کون سا پڑھا تھا؟ خلقہ, اور ہم نے پڑھا تھا ذکرہ, اور ہم نے پڑھا تھا عبادہ. تو 4 ہم نے پڑھے نصارہ گروپ کے, 3 پڑھے فتح گروپ کے, اور آج ہم 1 پڑھیں گے داربا گروپ کا. یہ ایک ہی گروپ ہے, ضربا, اس نے مارا. تو آئیے آج کا لیسن ضربا. فعل ماضی کہتے ہیں جو ہو گیا, فعل مضارع جو ابھی نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا. فعل امر کہتے ہیں آرڈر کو حکم دینا یا گزارش کرنا. دونوں کے لیے کیسے پتہ چلے گا کہ حکم دے رہے ہیں یا گزارش کر رہے ہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کس سے آپ بات کر رہے ہیں. اپنے سے چھوٹے سے کر رہے ہیں, نیچے کر رہے ہیں, تو آپ اس کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ کام کر, اور اپنے سے بڑے سے وہی بات کر رہے ہیں تو گزارش میں ہے کہ پلیز آپ ایسے کیجئے, گزارش کرتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں اللہم اعنی, مدد کر میری, تو گزارش کے معنی میں ہے, رائٹ. فعل ماضی جو ہو گیا. آئیے ایک دفعہ ہمارا کلاسک ٹیبل فعلا, 7 دہرائے میں رہا, فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. حل فعلا خیرن, یہ بھی ریویژن ہے. کیا اس نے کام کیا کوئی اچھا؟ دیکھیں
جس پر اثر پڑتا ہے وہ ڈبل زبر سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. حل فعل خیرن، نعم فعل خیرن، اس نے کوئی بھلائی کا کام کیا. حل فعلوا خیرن، کیا ان سب نے کوئی بھلائی کا کام کیا؟ نعم فعلوا خیرن. حل فعلت خیرن، فعلت کا جواب فعلت، نعم فعلت خیرن، میں نے کام کیا کوئی خیر کا. حل فعلتم خیرن، نعم فعلنا خیرن. آج کا سبق ضربہ کا فعل ہم پڑھیں گے. دس از ٹائپ 3 اور ٹائپ 4، اور اس کا کیا ہوگا؟ شارٹ فارم ضاد. اور پھر ہم پڑھیں گے 3 اور فعل پڑھیں گے. سمع، اس نے سنا، علما، اس نے جانا، عملا، اس نے عمل کیا. تو اس کے اندر اس کو ہم کہیں گے سین کا. اب آپ نوٹ کریں ٹائپ 3 تک تینوں پہ زبر چل رہی تھی. فتح، نصارا، ضربا. سمیہ کا جو پیٹرن ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. سیکنڈ والے پہ زیر ہے. سمیع، علیمہ، عمیلہ. تو یہ فرق ہے. تو آئیے آج کا پہلا. ضربہ کا معنی ہوتا ہے اس نے مارا. ضرب مارنے کو کہتے ہیں، اور اگر میں ضربہ کہوں، ضربہ اس نے مارا، اس نے مارا، ہی ہٹ. لیکن ضربہ کا معنی مارنے کا بھی ہوتا ہے، اس کے اور بھی معنی ہوتے ہیں. یعنی افعال کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں. ضربہ کا معنی اس نے مثال بیان کی. ضرب المثل کہتے ہیں نا اردو میں، اس نے مثال بیان کی. ضربہ کا معنی ایک اور بھی ہے بیان کرنا، وہ بھی مثال سے ہے، اس نے بیان کیا. ضربہ کا